کشمیر ایک مسلم میجورٹی ایریا ہے، گو کہ یہ بھارت کا حصہ ہے مگر پاکستان بھی اس کا دعوے دار ہے۔ مسئلہ کشمیر آج پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ایجیٹیشن کی بڑی وجہ ہے۔ اس کی وجہ سے ریجن میں آرمز ریس جاری ہے، ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان آج تک اس کی وجہ سے فرینڈلی ریلیشنز قائم نہیں ہو سکے۔ دونوں ملک نیوکلیئر پاورز ہیں اور کشمیر ایشو کی وجہ سے ایٹمی جنگ کا خطرہ موجود ہے۔ بھارت میں ڈیفرنٹ لینگویجز، ریلیجنز اور ریشل گروپ امن سے رہ رہے ہیں، مگر کشمیر میں بیشتر اوقات انریسٹ ہی رہتی ہے اور مجاہد ہمیشہ بھارتی فوج سے لڑتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں طرف قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ کشمیریوں کے اس ریزسٹنس کی وجہ ان کا مذہب اسلام ہے، مگر ہم اپنی اٹینشن کشمیریوں کے میتھڈ آف ریزسٹنس کی طرف لگائیں گے۔ کشمیریوں نے بھارت کے خلاف پیسفل ریزسٹنس کے بجائے ہمیشہ جہاد کا رستہ اپنایا ہے، اور یہ بات ایک پروون فیکٹ ہے کہ پاکستان نے کشمیر میں لگی آگ میں ہمیشہ تیل ہی ڈالا ہے۔ پاکستان نے ایک لمبے عرصے سے کشمیریوں کو ملٹری ٹریننگ اور اسلحہ دیا ہے اور ہمیشہ ہی کشمیریوں اور دوسرے بھارتی مسلمانوں کو ٹیررزم کی طرف مائل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سے مسلمان ایکسٹریمسٹ جہادی گروپوں کے لوگ انڈین کشمیر میں جہاد کے لیے جاتے رہے ہیں، مگر ہماری توجہ پاکستان اور ہندوستان کی انریسٹ سے آگے جائے گی۔ ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مسلمان اپنے مسائل ملیٹرسٹک ایجیٹیشن ہی سے کیوں حل کرنا چاہتے ہیں، کیوں ان میں کوئی نیلسن منڈیلا یا مہاتما گاندھی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ بھی پرامن راستے سے آزادی کی تحریک چلا سکیں۔ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ماڈرن ایرا میں آزادی پانے والے تقریباً تمام ہی ملک پیسفل کیمپینز کے ذریعے آزاد ہوئے ہیں، اور کم از کم پچھلے 50 سال سے کوئی بھی ملک کسی ماڈرن سٹیٹ سے ملیٹرسٹک ایجیٹیشن کے ذریعے آزاد نہیں ہو پایا۔ اس معاملے میں نیلسن منڈیلا کی پیسفل ریزسٹنس کو پوری دنیا میں بہت عزت ملی، اور آج کے جدید دور میں نیلسن منڈیلا کی جدوجہد ایک سٹینڈرڈ سمجھی جاتی ہے۔ منڈیلا کی ایفرٹ اپنے حقوق کی جنگ پرامن طور پر لڑنے کی مثال ہے۔ اپنا ہدف حاصل کرنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے کسی بھی قسم کی وینجنس کو اوائڈ کیا۔ کشمیر کے مسئلے کو سلجھانے کے لیے پہلے تو ایک خالص کشمیری کوشش کی ضرورت ہے جو کہ کسی بھی ایکسٹرنل انفلوئنس سے پاک ہو۔ دوسری بات، کشمیر کا حل ملیٹرسٹک ایجیٹیشن سے نکلنا ناممکن ہے، بلکہ شدید ملیٹرسٹک ایجیٹیشن پورے ریجن کو ایٹمی جنگ میں جھونک دے گی۔ اس لیے اس مقصد کے حل کے لیے پیسفل ریزسٹنس ہی واحد حل ہے۔ کشمیری مسلمان ہیں اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں مسلمانوں کو کافروں کو ہرانا ہی ہرانا ہے، اور کفار کو ہرانے کا واحد طریقہ ملیٹرسٹک ایجیٹیشن ہے۔ اسلامی لاز، سنت نبوی یا قرآن و حدیث میں نان مسلمز کے خلاف پیسفل ریزسٹنس کا کوئی طریقہ نہیں ملتا۔ ان دا شارٹ ٹرم دھوکہ دینے کے لیے صلح حدیبیہ جیسے کانٹریکٹس کیے جا سکتے ہیں، مگر ان دا لانگ رن کافروں کی طاقت کو توڑنے کے لیے ملیٹرسٹک ایجیٹیشن ہی واحد طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے نہ صرف کشمیر بلکہ دنیا بھر کے مسلمان کسی بھی پیسفل ریزسٹنس میں مکمل طور پر ناکام ہیں۔ اگر مسلم آبادی کا ایک حصہ پیسفل ریزسٹنس پر یقین رکھتا بھی ہو تو وائلنٹ حصہ ان کو اپنی وائلنٹ آرمڈ اور ایکسٹریمسٹ ایکشن سے ناکارہ کر دیتا ہے۔ آپ فرض کریں اگر کشمیر میں مسلمانوں کے بجائے بدھ مت یا کرسچن مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے تو کیا کشمیر پھر بھی کنفلکٹ زون ہوتا، یا پھر بھی کشمیری پاکستان سے مسلح مدد قبول کرتے؟ شاید کر بھی لیتے، مگر یہ مذہب کے نام پر نہ ہوتا، اور عین ممکن تھا کہ پرامن تحریک ہی کشمیریوں کو ان کے حقوق دلانے میں کامیاب ہو جاتی۔ مگر اسلام کے ہوتے ایسا ہونا ناممکن ہے، کیونکہ اسلام صرف ایک ہی راستہ بتاتا ہے، وہ وائلنس کا راستہ ہے۔ اسلام گاندھی اور منڈیلا کی طرح مار کھا کر بھی جواب نہ دینے میں یقین نہیں رکھتا۔ اسلام ایک گال پر تھپڑ کھانے کے بعد دوسرا گال آگے کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ پر یقین رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان چاہے مائنورٹی میں ہوں پھر بھی ملٹری ایجیٹیشن ہی کرتے ہیں۔ اگر میجورٹی ان کے 4 لوگ مارے تو یہ ان کے 2 ضرور مارتے ہیں۔ اس وجہ سے دنیا میں مسلمانوں
یہ آزادی کی موومنٹس اپنی مورل سٹینڈنگ کھو دیتی ہیں اور ان کو ٹیررسٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ اگر کسی علاقے کے مسلمان اپنی ایفرٹ میں پرامن رہنا بھی چاہیں تو اسلام کے انٹرنیشنل ٹھیکیدار پیسہ، اسلحہ اور جہادی گھسا کر ان کی موومنٹ کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے مسلمان ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کی جانب سے اٹینشن نہ ملنے پر افسوس کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا کشمیر پر نہیں بولنا چاہتی، اور بولے بھی کیوں جب بھارت سے معاشی مفاد منسلک ہے اور دنیا پہلے ہی مسئلہ کشمیر سے نظر چرانا چاہتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ مسلح جہاد قصہ پارینہ بن چکا ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ یہ وہ تلوار ہے جو مسلمانوں کے اپنے پیٹ کاٹ رہی ہے۔ آج امن و آشتی اور مورل سپیریورٹی سے آزادی اور حقوق کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ چنگھاڑتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے اور دھمکیاں دینے والے پاگل جنونی جہادی آج کی دنیا میں نہ تو کوئی جنگ جیتے ہیں اور نہ جیت پائیں گے۔ اس لیے تلوار کے بجائے قلم اٹھانا ہوگا، جوش کے بجائے ہوش، اور دوسرا گال بھی تھپڑ کھانے کے لیے تیار رکھنا ہوگا۔ یہی حال فلسطین کی تحریک کا ہے۔ آج دنیا میں کوئی ان کی بات نہیں کرتا، کیونکہ فلسطینی بھی ہمیشہ کشمیریوں ہی کی طرح دہشت گردی کا رستہ اپناتے ہیں۔ حماس دہشت گرد، حزب اللہ دہشت گرد، تو فلسطینی بھی دہشت گرد، اس لیے کوئی فلسطین کا مقدمہ نہیں لڑتا۔ کشمیر کے مسئلے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا اگر کشمیری مسلمان نہ ہوتے، یا پھر اسلام میں پیسفل ریزسٹنس کا کوئی طریقہ موجود ہوتا۔ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں۔ اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے۔